السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم جو ہے فوبیاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آج جو جن فوبیاز کی ہم نے بات کی، اس کے بعد آج جو ہے وہ ایروفوبیا کی ہم بات کریں گے۔ اب جو ایروفوبیا ہے وہ فلائنگ کا خوف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو دوست ہیں ان کو فلائنگ کرنے سے ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ایروپلین کے ساتھ، ایروپلین میں اگر بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا ہیلی کاپٹر میں، یا وہ تمام جو فلائنگ وہیکلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو ہی اگر کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ چونکہ یہ جو فوبیا ہے یہ جو ایکروفوبیا اور جو کلسٹروفوبیا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ جیسے تنگ جگہوں کا خوف ہے تو ظاہر ہے ایروپلین کے اندر بھی تنگ جگہ ہوتی ہے۔ پھر ہائٹ کا جو فوبیا ہے اس کے ساتھ جب یہ مل کے، تو یہ میں بھی کہ یہ تین جو فوبیا نا، یہ سارے مل کے ایک جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر ہو جائیں۔ اب اس کی اگر ہم کازز کی بات کریں تو اس کا کوئی اسپیسیفک کاز نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ بلندی پہ گئے تو گر جاؤ گے، یا تم نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو، یا آپ درخت پہ چڑھے تو ظاہر ہائٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، میڈیا کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل بھی ہے کہ جب آپ کسی بچے نے دیکھا کہ پلین کریش ہو رہا ہے اور لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، یا فلم میں اس نے کوئی سین دیکھ لیا، تو وہ اس کی جو وہ خیالات ہیں وہ اس کے دماغ میں جڑ پکڑ لی، تو پھر وہ جب عملی زندگی میں اس طرح کے کوئی واقعات آتے ہیں تو وہ ان سے اوائڈ کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی سمٹمز کی بات کریں تو جیسا کہ ہم بارہا یہ ذکر کر بھی چکے ہیں کہ موسٹلی جو فوبیاز ہیں ان کی جو سمٹمز ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں: ہارٹ بیٹ، کانپنا، پینک اٹیکس، یہ موسٹلی جو ہیں وہ سمٹمز ہیں جو فوبیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ جو ایروفوبیا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے ہومیوپیتھک، تو اس میں سب سے جو فرسٹ میڈیسن ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ارجنٹم نائٹریکم، کیلکیریا کارب، نیٹرم فاس اور فاسفورس، یہ 4-5 ایسی بڑی میڈیسن ہیں جو اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں ایکروفوبیا کے ساتھ، یا کلسٹروفوبیا کے ساتھ، یا ایروفوبیا کے ساتھ، تو آپ جو ہے ان کو ان میڈیسن کے اندر جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔